کہ شادی کے وقت کسی ایسے آدمی سے، کسی ایسے لڑکے سے اس کا نکاح کرا دینا جو شرابی ہو، کامچور ہو، زانی ہو، آوارے قسم کا لڑکا ہو، اس کے ساتھ اچھی لڑکی کا، نیک اور دیندار لڑکی کا نکاح کرا دینا، یہ بھی اس کے اوپر ظلم ہے۔ دیکھیے یہ ظلم کیسے ہوتا؟ اکثر لوگوں کو پتہ بھی رہتا کہ لڑکا دیندار نہیں ہے اور لڑکا شرابی ہے، لڑکا کام نہیں کرتا، یہ تمام چیزیں معلوم ہونے کے بعد بھی اس لڑکے کا نکاح اس لیے کیا جاتا کہ شادی کے بعد یہ سدھر جائے گا، اس کی شادی کرا دو تاکہ یہ سدھر جائے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس میں بہت زیادہ ظلم لڑکی کا ہوتا ہے۔ بیچاری لڑکی والوں سے تو چھپایا جاتا، لڑکی والوں سے چھپایا جاتا اس بات کو، اور لڑکی سے بھی چھپایا جاتا کہ لڑکا آوارہ ہے، لڑکا بدتمیز ہے، لڑکا شرابی ہے، بس اس کے ساتھ تو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کہ لڑکا بہت اچھا ہے، شریف ہے، اتنا کماتا، یہ کرتا وہ کرتا، تمام چیزیں بول کر ایک شریف لڑکی، ایک اچھی دیندار لڑکی کو اس کے نکاح میں دے دیا جاتا، اور نکاح کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پھر اس کا جو شراب پینا، اس کا کام نہیں کر کے گھروں میں بیٹھنا اور اس کا آوارہ پن، یہ تمام چیزیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو لڑکی بیچاری کمزور ہوتی ہے، مجبور ہوتی ہے، اس کے لیے پہلی مرتبہ نکاح ہونا ہی بڑا مشکل تھا، تو اب وہ طلاق لے کے، خلا لے کے واپس تو اپنے گھر کو نہیں جا سکتی، اس لیے ظلم سہتے ہوئے وہ جیسے بھی رہے، وہ جیسا بھی ظلم کرے، اس کے ظلم کو سہتے ہوئے ایک مجبوری کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ یہ عورتوں کے اوپر ہونے والا ظلم ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو لڑکا آوارہ ہے، جو لڑکا کامچور ہے، جو پہلے سے کام نہیں کرتا، جو پہلے سے شراب پینے والا ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، ایسے لڑکوں کا نکاح یہ سمجھ کے کرنا کہ یہ شادی کے بعد سدھر جائے گا، یہ بے وقوفی ہے اور یہ لڑکی پر ظلم ہے۔ بیچاری اس لڑکی کا کیا قصور تھا جو تو شریف تھی بیچاری، اس کے اوپر ظلم کہ یہ سدھرے گا، یہ سدھرے گا نہیں سدھرے گا، کس کو گارنٹی ہے؟ کس کو پتا کہ یہ شادی کے بعد سدھر جائے گا؟ اکثر لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ شادی کرنے سے سدھر جاتے آوارہ لڑکے، نہیں سدھرتے۔ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ ارے شادی سے اس کے سدھرنے کا کیا لینا دینا؟ جس کو شراب کی عادت پہلے سے ہو گئی ہو، وہ شادی کرنے کی وجہ سے شراب کی عادت کیسے چھوڑے گا؟ جس کو کام نہیں کر کے گھروں میں سونے کی، ادھر ادھر گھومنے کی، آوارے لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہوئے گھومنے کی عادت ہو، اس کو شادی کے بعد وہ سدھر جائے گا، کام کرے گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے شادی کرنے سے سدھر جاتا سمجھ کے اگر کر دیں گے نکاح، یہ ظلم ہے لڑکی پر، ایسا کبھی نہیں کرنا، یہ غلطی کبھی نہیں کرنا۔ اور جو آوارہ ہے اسے اگر وہ نہیں سدھرتا تو اسے چھوڑو، اسے شادی ہی مت کرو۔ اگر برباد ہو گئی اس کی زندگی تو اس اکیلے انسان کی برباد ہو جائے گی، اس ایک اکیلے لڑکے کی برباد ہو جائے گی زندگی۔ وہ شرابی ہے، نہیں سدھر رہا۔ دیکھیے جب ماں باپ بولے تو نہیں سدھرا، بھائی بہن بولے تو نہیں سدھرا، معاشرے سوسائٹی والے رشتہ دار پڑوسی بولے تو نہیں سدھرا، تو شادی کرنے سے کیسے سدھرے گا؟ اگر وہ پہلے سے ہی آوارہ ہے، وہ خود اپنی جان پر ظلم کر لیا اور وہ خود برباد ہو گیا، تو ٹھیک ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کرو، نہیں سدھر رہا تو چھوڑو، وہ اکیلی کی زندگی برباد کر رہا ہے جو یہ تمام غلط حرکتیں کر کے۔ لیکن اس کو اگر نکاح کر دیں گے تو ایک تو اس لڑکی کی زندگی برباد، پھر نکاح کے بعد اگر فوراً بچے بھی ہو گئے تو ان بیچارے بچوں کی بھی زندگی برباد، اس کے آوارے پن کی وجہ سے، اس کے شراب پینے کی وجہ سے، اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے ہونے والے بچوں کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایسے لڑکوں کا نکاح نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ نہ سدھرے، جب تک وہ توبہ نہ کرے، جب تک وہ سیدھے راستے پہ نہ آئے، ایسے لڑکوں کا نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ تو اس لیے یہ بھی عورتوں پہ ہونے والے ظلم میں سے ایک ظلم ہے